وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے، لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں، ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا۔ تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے۔ اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے۔ سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں، نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج، کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے، حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے، اور سورج کو موت بھی نہیں ہے، آپ کے بابے مر چکے ہیں۔ تو کہیں نا المدد یا سورج، کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے، وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیوں پکارے، ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو، ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ، تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو، شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا۔ وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور کے پاس حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں، آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا جڑتی ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اللہ نے حفاظت ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، کئی صحابہ جو ہے وہ آگ میں جلائے گئے ہیں، رومن امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا، لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں۔ اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں، یہ تو آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جاتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں۔ آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بھی مارتا رہے، اس کو کہ نہیں سر دسو جانا کیڑے مزار تے ہیں، اسپتال نہیں تو کرنا، دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ علاج کرواتے ہیں، آپ کو کہانیاں کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کے ہم بائی پاس کریں گے۔ کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے ختنہ کر کے بتائے، بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے، بلیڈ مارے بغیر، کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا لوگ، سب جھوٹ فراڈ، اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے دین بھی ان لوگوں کے حوالے کیا ہو، تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ سارے بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، وہ قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں، قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے، ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا انوار نہیں آیا، تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جب آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں، بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور وہ ضالین بھی ہیں، تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے، بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف، تو کہنا عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے، تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا، اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے، تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانتے، تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ۔ اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی حاضر خدمت میں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور میں کو تیاری کی ہے کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں، زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس، یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں، کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا، بہت تہجد اشراقے نہیں پڑھتا، موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں۔ انس بن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہو۔ اور پھر انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر، اے اللہ میں رسول اللہ سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں،
گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، فلانی علی سرکار، کام علی سرکار، کتے علی سرکار، کوڑے علی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا یار۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین، آمین آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں، یہ بھی اختلاف ہے۔ بعد امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جاری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی، اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی۔ بہرحال آمین کہنا سنت ہے، یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ یہودیوں کا مسئلہ تھا، یہ اہل علم تھے، اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو پتہ کتنے ہلے بہانے یہ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، لعنت ہوئی ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ، عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا، بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا۔ تو غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ آخری آیت ہے۔ اچھا وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہر ایک کی جگہ آیت پڑھی ہوئی، آیت نہیں پڑھی۔ یہ آیات کے جو نشان بھی ہیں نا، یہ بھی مطلب کوئی آپ پرانے مصحف اٹھائیں گے نا اگر کلمی ان میں نہیں تھے، یہ تو ڈویژن بات کی ہے، اندازے تو موجود تھے، یعنی جو آگے ہم گول اور استعمال کرتے ہیں۔ تو عموماً جو قرآن چھپتے ہیں نا ان میں وہ والی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر نہیں ہوا ہوتا، یعنی وہ گول نشان نہیں ہوتا، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری ایک آیت ہے تو پھر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو 7 آیتیں پوری ہوں گی۔ نہیں، یہ 2 آیات ہیں، اور میں نے ٹیکنیکلی جو دلائل رکھے ہیں اس سے چیز ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں آندہ آنے والے قرآن میں، سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے بنیادی 3 عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہی ہے نا؟ یہ تینوں عقیدے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ پورے قرآن کا جو یعنی آپ سمجھیں عقائد کی بنیاد اس صورت میں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے رسولوں کا راستہ اختیار کر لو، توحید کا راستہ اختیار کر لو، اور اللہ سے یہ بھی دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے اور جو لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے بچاتا رہے۔ یہ سارا کچھ اگر آپ جمع کریں تو قرآن پاک میں کوئی ایک ٹاپک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جب رسولوں کا راستہ آ گیا تو رسولوں کی ساری شریعت سمجھ لیں، اس کی جڑ اس میں پڑے گی۔ نکاح طلاق کے مسائل بھی اس میں کور، حج کا طریقہ بھی کور، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ہے اور اس دن صراط المستقیم ہے، تو اس لیے اسے ام الکتاب، الفاتحہ، قرآن کھولنے والی، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے کہ سارے عقائد اور نظریات کی جڑ اس صورت کے اندر موجود ہے۔